بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک، عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا کی ہے جو کہ وتر یعنی تہجد ہے، اسے نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیانی وقفے میں پڑھ لیا کرو۔ ٹھیک ہے نا، یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ کب سے کب تک ہے تہجد کا وقت؟ عشاء کے بعد سے فجر تک۔ اٹھنے کا بہترین وقت مسند احمد کی روایت ہے، ابو مسلم سے روایت ہے کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے کیا۔ آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر، یہ رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، یعنی مشکل ہے نا آدھی رات کو اٹھنا۔ آپ مثلاً سوئے ہیں 10 بجے اور 12 بجے پھر اٹھ جائیں تو مشکل ہوگا۔ رات کے آخری حصے میں قیام کرنا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر پڑھ لے پھر سو جائے، اور جسے رات کے قیام کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرات کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو رات کا آخری حصہ بھی اچھا ہے۔ آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے۔ عمرو بن عبسہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے اور رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا وقت۔ مسروق سے روایت انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا وہ عمل جو ہمیشہ ہوتا رہے۔ میں نے کہا آپ رات کو کب اٹھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جب مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ جاتے۔ اب دیکھیے اس وقت گھڑیاں نہیں تھی، لیکن اللہ نے نیچرلی یعنی کہ ایک وقت تہجد کا جو تھا اس میں مرغ اذان دیتا ہے تو وہ بھی ایک الارم کی طرح ہے۔ آپ کو پتہ ہے کراچی کا تو کچھ نہ پوچھیں، اس لیے کہ فرسٹ ٹائم کراچی میں میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا کہ رات کے وقت کبے بول رہے ہیں، رات کے وقت کبے بول رہے تھے، یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے، یعنی میں پریشان ہو گئی جب شروع میں گئی وہاں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہاں کراچی میں تو ساری رات ٹریفک چل رہی ہوتی ہے اور لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، کہ کراچی میں لوگ رات کو زیادہ جاگتے ہیں، تو وہ پھر کبھی بھی جاگنے لگ گئے۔ کھانا ملتا ہے، بالکل کھانا بھی ملتا ہے۔ اب دیکھیں ریسٹورینٹس کے باہر وہ پرندے اڑ کے رات کے وقت آ کے بیٹھ نہیں جاتے ہیں، کیونکہ دن کو وہ سب بند پڑا ہوتا ہے بیچارے، ان کا رزق بھی رات کو کھلتا ہے۔ ان کا یعنی کہ وہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو چکا ہے، جیسے انسان ڈسٹرب ہو گئے تو پرندے بھی ڈسٹرب ہو گئے۔ حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف رات کو اٹھنا، آدھی رات کو، یہ وہ حضرت ابن عباس والی روایت ہے جس میں ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر رکے تھے اور پھر جب آدھی رات گزر گئی تو آپ بیدار ہو کر تہجد پڑھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری سے قبل نماز سے فارغ ہونا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سحری کا وقت ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا ہی پاتی، یعنی آپ تہجد پڑھ کے دوبارہ سو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جگا دیتے، چنانچہ صبح نہ ہو پاتی کہ آپ اپنے معمول کی عبادت سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے۔